ہجرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب بے حساب ہے۔ ہجرت کا مطلب ایک وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن گئے، جیسے مکہ چھوڑ کر کے صحابہ مدینے گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گئے تھے۔ ایک صحابی جو ہے وہ مکہ سے نکلے، ان کی منگنی ہوئی تھی مدینے کی لڑکی سے، مدینے کی ایک لڑکی سے ان کی منگنی ہوئی تھی، وہ سفر کر کے آ گئے، انہوں نے سوچا شادی بھی ہو جائے گی ہجرت بھی ہو جائے گی، ثواب کا ثواب ہے، گھر کا گھر بھی ہے۔ شادی ان کی مدینے میں ہونی تھی، سسرال مدینے میں، اور مکہ سے ان کو ہجرت کرنے کا ثواب بھی لینا تھا، لیکن وہ ہجرت کر کے آئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، جس کی ہجرت جس غرض سے ہوئی اسی غرض میں مانی جائے گی۔ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے اس کا ثواب بے حساب ہے، اور جو شادی کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ شادی کا ہی مانا جائے گا، یہ شادی کا۔ بعض لوگ ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے دوسری کنٹریز میں آج گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس ہجرت کا ثواب نہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ہجرت کیا ہے تو اس کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ مثال کے طور پر برما کے لوگ جو ہجرت کی ہیں، ان کے اوپر آفتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور ان کے اوپر دین تنگ کر دیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے گھر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے اگر کسی دارالاسلام میں گئے ہیں تو ان کو وہی ہجرت کا ثواب ہوگا جو صحابہ نے ہجرت کی تھی، یہ ثواب ہے، کیونکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کیے تھے۔ اس بات کو سمجھیں۔ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں توبہ کے متعلق۔ جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اپنی پرانی چیزوں سے، نفاق تھا یا کفر تھا یا بھیانک گناہ تھے، پہلی چیز توبہ کرے، دوسری چیز اصلاح کرے، یعنی جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو صحیح کرے۔ کیسے؟ نیکیوں سے، نمازوں سے، تسبیحات سے۔ نمبر 3، اللہ کی رسی کو پکڑ لے۔ یہ نہیں کہ خالی تو مسجد میں بیٹھ گیا اور یہ سوچا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں، بولتے ہیں نا بعض لوگ میرا دین کامل ہے، کسی پیر اس طرح کے جملے لوگ اپنے ماڈرنزم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ والوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اگر تمہاری ضرورت نہیں تھی تو اللہ نہیں فرماتا کہ ان بندوں کے ساتھ رہو، یہ اللہ کی رسی ہے، ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارو، ان کی تعلیمات میں اپنا وقت گزارو۔ نمبر 4 ہے اپنے دین کو خالص کر لینا، پیورٹی، یعنی توبہ کیا ہے تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بزنس کے لیے اگر کوئی داڑھی رکھ لیا، اپنا دھندا چمکانے کے لیے اگر کوئی ٹوپی پہن لیا تو نہ اس داڑھی کا اسے ثواب ہے نہ اس ٹوپی کا اسے ثواب ہے، بلکہ وہ دھوکہ دڑی میں شامل ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت دے اور اس عمل کا بھی اسے ثواب عطا کرے۔ یہ 4 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز تابو، توبہ کرے۔ توبہ گال پہ تھپڑ مارنے کا نام نہیں ہے، توبہ لفظ ہے رجوع کرنے کا۔ رجوع کا مطلب ہے جس کام کو کیا تھا اس سے اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا تھا اور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا، یہ توبہ ہے۔ کان پکڑنا، گلے گال کو تھپڑ مارنا یہ کوئی ضروری نہیں بھی کیا تم نے، سوئے سوئے دل میں ارادہ کر لیا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں باز آتا ہوں، یہ توبہ ہو گئی، یہ تمہاری توبہ ہے۔ سجدے میں گر گئے، اے اللہ مجھے افسوس ہے کہ میرے سے غلط کام ہو گیا، تم نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی، بس یہ توبہ ہے۔ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو، جہاں تھے تم وہاں سے پلٹ آئے۔ نمبر 1، توبہ کے بعد کیا کیا کرنا ہے؟ وہ اصلحو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پھر سنوارنا ہوگا تمہیں، مومنین کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے تو سنوارنا ہوگا۔ اسی لیے اس آیت کے ذریعے سے مفسرین فرماتے ہیں کوئی اگر توبہ کرتا ہے کسی چیز سے فوراً اس پر اعتبار مت کرو، 6 مہینے انتظار کر کے دیکھو کہ سنورا کہ نہیں سنورا، اپنے آپ کی اصلاح کیا کہ نہیں۔ میاں آج چھوٹی چیز تھپڑ مار لیا، توبہ 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 توبہ، اور اس کے بعد پھر کل دیکھا تو پھر وہی ہے۔ کبھی کبھار جو سچی توبہ نہیں کرتا ہے وہ آدمی چند دنوں کے بعد پھر واپس اسی گناہ میں چلا جاتا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ 6 مہینے اس کا انتظار کریں، 6 مہینے اس کا انتظار کریں، دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کی اصلاح کر لیا نہیں۔ کچھ لوگ صرف شادی کے لیے توبہ کر لیتے ہیں، صرف شادی کے لیے ایمان لے آ رہے ہیں، یہ بھی معاملات ہے۔ تو یہاں پر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے ایمان لایا، میں اس کا انکاری نہیں ہوں۔ کوئی لڑکی ایمان لے آئی، کوئی لڑکا ایمان لے آیا، اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو حکم تو یہ ہے کہ 6 ماہ اس کا انتظار کرو، دیکھو کہ حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا کہ نہیں۔ ارے ادھر صبح توبہ کیا، دوپہر میں نکاح کی محفل بیٹھ گئی، پھر شام میں پتہ چلا کہ ہو گیا، اب واپس چلو اپنے دھرم میں، یہ تو دھوکہ دینا ہوا۔ تو اصلاح کرنا اپنے آپ کی، یہ توبہ کی دوسری منزل ہے۔ تم ایمان والوں میں کب شامل کیے جاؤ گے؟ پہلے نمبر پر توبہ، دوسرے نمبر پر اپنی اصلاح،
وہ یوں ہی سمجھ لیں زخم ہو گیا تھا، ہاتھ میں زخم ہو گیا تھا، پھوڑی ہو گئی تھی، پھٹ گیا، گئے ڈاکٹر کے پاس، کس کام کے لیے؟ علاج کے لیے۔ اب وہاں دو چیزیں ہیں، دو چیزیں، پہلے تو اس کو صاف کر کے وہ پٹی باندھے، پہلے تو صاف کر کے پٹی باندھے، اس کے بعد پھر دوائی بھی دے کہ جو کمزوری آئی ہے وہ دور ہو سکے۔ دونوں میں خالی ایک ہی کیا، خالی دوائی لے کر کے آیا، زخم کو نہ پوچھا نہ کچھ نہیں، تو زخم تو باقی رہا اور دوائی کھا رہے ہو، یا زخم کو تم نے سب پوچھ دیا لیکن دوائی کھائی نہیں، تو بھی چنگا ہونے میں، بھلا ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ گناہوں سے توبہ کر لیا، پٹی باندھ لیا، اصلاح کرنے کے لیے نمازوں کی کثرت کرو، خیرات کی، یہ گولی کا کام کرے گی، تمہارے جسم کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اب دارالحرب ہے، ہمارے ہاں تو اسلامی نظام ہے نہیں، یہاں اگر جیسے بھیانک گناہ ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ جیسے زنا ہو گیا کسی سے، اسلامی ریاست ہوتی تو اسے تو سنسار کرنے کا حکم ہے نا، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہو تو سنسار کیا جائے گا، یہ اسلامی سزا ہے، یا چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ معاملات ہیں۔ لیکن آپ دارالحرب میں ہیں، یعنی یہاں اسلامی نظام نہیں، آپ سے ایسا گناہ سرزد ہوا تو آپ کیا ہے؟ اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو، توبہ کرو، اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا، اور اپنی اصلاح کرو۔ اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ، نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، محفلوں میں بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو، اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا، اس کی اصلاح تو ضروری ہے۔ تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو دو چیزیں پہلے سمجھ لیں، ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا، دوسرے اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا، تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا۔ ہاں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے، دیہاتوں وغیرہ میں وہ لوگ کسی لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ تھے اور چلے گئے اور ساتھ میں رات بتا کر کے آئے ہیں، تو ان کو پکڑ کر کے جماعت والے بٹھاتے ہیں، اسلامی سزا ہے نہیں، آپ دے نہیں سکتے۔ اور بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ جھاڑو لے کر کے اس کو مارتے ہیں، یا ٹاول کو لپیٹ کر کے اس کو مارتے ہیں۔ یہ مذاق کر رہے ہو اسلامی نظام کا؟ مذاق ہے اسلامی نظام کا؟ وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اترا تھا قرآن پاک میں، حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کے پاس گئی تھی، اگر میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ صحیح ہو گئے، 100 کوڑے مارنے والے تھے، لیکن وہ بیوی بڑی نیک شعار تھی، اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو، جاؤ ایک جھاڑو جس میں 100 کاڑیاں ہوں وہ ایوب کو دے دو اور کہو کہ ایک بار اس سے اپنی بیوی کو مارے، ان کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ قرآن میں ہے۔ وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ بات اتری تھی، تو میں نے کسی گاؤں کے متولی صاحب کے متعلق یہ سنا کہ وہ بھی 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر کے اس لڑکے کو مارتے ہیں جو لڑکی کو بھگا لے جاتا ہے، اور کہتے ہیں 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا، اور اگر 100 کوڑے مارو گے تو پھر اگلا دن آپ کے کوڑے پڑنے کا آ جائے گا، یہاں نہیں مار سکتے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کی اسے تلقین کی جائے، رو رو کر کے تو توبہ کرے، اس کے بعد اپنی اصلاح کرے۔ اپنی اصلاح کیسے؟ نیکیوں کی کثرت کرے۔ پہلے نماز کم پڑھتا تھا تو اب زیادہ کر لیں، نفل نہیں تھے تو نوافل کی زیادہ تعداد کر لیں، درود مبارکہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کرے۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ بیماری کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے ٹانک لینی پڑتی ہے، اچھی غذا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو گری ہوئی صحت ہے وہ جلدی صحیح ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کی روح اسی طرح بیمار ہوتی ہے، توبہ کے بعد اسے ٹانک دینے کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے، وہ نوافل کی کثرت کرے۔ نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس پر ہی بہت گھنٹوں تفسیر ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک میں گزر وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چوتھے پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز لٹک رہی ہے کہ اس کو پکڑ کر کے جھولتا رہے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کی رسی، مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، اسے جو تھام لیا گویا کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی رسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھام لیا، ان کی تعلیمات کو، وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے۔ اہل بیت اطہار جو رسول اللہ کی آل ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی ہیں، ان کو جو تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔
اہل اللہ جو ہیں اولیاء کاملین یہ اللہ کی رسی ہیں، ان میں سے کسی کو اس نے تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ تو توبہ کرنے کے بعد اور دو چیزیں ایکسٹرا ہو گئی، ایک اصلاح، دوسرے نمبر پر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، یعنی قرآن لے لو۔ قرآن کو لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر کے زندگی بھر رہے، قرآن کی تعلیمات پر چلے، قرآن سے لگاؤ اور محبت بڑھا لے اور اس کی تلاوت کثرت سے کرے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کر لے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں یہاں میرے پاس ایک رسی ہے، ایک اس کا سرا، ایک کونا میرے پاس ہے، ایک باہر، اور آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا، اور جب میں رسی کھینچوں تو سیدھے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ خود خدائے قدیر و جبار کے دست قدرت میں ہے، اور اس رسی کا ایک سرا، ایک کونا دنیا میں ہے، وہ رسول پاک کی شکل میں ہے، اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے، قرآن عظیم کی شکل میں ہے۔ ان کو جس نے پکڑ لیا، جب رب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھینچے گا تو تم وہیں جاؤ گے جہاں یہ اس رسی کا دوسرا کنارہ ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی کو تھام لینا، یعنی اہل اللہ اولیاء کاملین سے وابستہ ہونا، قرآن پاک سے اور رسول پاک کی زندگی سے وابستہ ہونا۔ تین چیزیں میں نے گنا دیا توبہ کے لیے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چوتھی چیز ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، پیورٹی والا دین۔ یہ وہی شادی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو شادی کے لیے دین میں آئے تو اللہ فرمانا نہیں، اللہ کے لیے دین میں آؤ، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھائی بہت زیادہ آوارہ گردی کرتا تھا، میں تو بیٹی نہیں دوں گا اس کو، کہا 4 لوگوں کو لے آؤ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ 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 توبہ، ہو گئی توبہ۔ اس کے بعد اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے 4 لوگوں کے پاس توبہ کیا۔ میرے عزیزوں اب توبہ کے اصول آپ سیکھ لو۔ اس نے توبہ کس کے لیے کیا؟ ایک خاتون کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے آ جاؤ، یہ آج تیرے نکاح میں ہے، کل پھیکی پڑ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق اس 15ویں شعبان کی رات سے ہے۔ بہرحال اتنی بات تو سارے لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اب ہمارے زندگی کا ایک باب 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا، اور 15ویں شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ یعنی اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ نئے سال میں ہمارے لیے کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ کئی لوگوں کے متعلق حدیث پاک میں ہے اس رات ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اب یہ دنیا سے جانے والا ہے، لیکن وہ بندہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوگا۔ کسی کے موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے گھر بنانے میں مصروف ہوگا، وہ اپنے کاروبار کے ترقیاتی کاموں میں مصروف ہوگا، اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ اس کا فرمان نکل چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی ایک بات کہ 15ویں شعبان کو ہمارے متعلق کیا کیا احکامات نازل ہوں گے، یہ سال شروع ہونے پر ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ خاتمے پر سب کچھ دار و مدار ہے اعمال کا۔ جو آپ لوگ سنتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن، لیکن یہاں پر اس کے برعکس ہے، لاسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن۔ زندگی کے آخری وقت جو اعمال ہیں انہی کا اعتبار ہوگا۔ تمہارے زندگی کا دروازہ بند ہونے سے چند ثانیے پہلے جو تم کر رہے تھے اس کا اعتبار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنتی لکھا ہے کسی کو جہنمی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے زندگی بھر، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق لکھا گیا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا گیا موت کے آنے سے چند دنوں پہلے یا چند لمحوں پہلے وہ ایسے گندے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، انہی کاموں میں اس کی موت ہوتی ہے، اور خاتمے پر ہی سب کچھ دار و مدار ہے، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔
اور کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے جبکہ اس کے کام برے تھے، زندگی میں عجب عجب کام کیا کرتا تھا. یہ کیسے؟ فرمایا گیا کہ وہ برے کاموں میں مصروف تو رہتا تھا لیکن موت سے پہلے اچانک وہ اللہ کی طرف آ گیا، مسجدوں کی طرف آ گیا، یہ محافل میں بیٹھنے لگ گیا، اور اسی اسنا میں اس کی موت ہوئی. تو آخر میں جو کچھ کرتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے جنت بھیج دیا جائے گا. میرے عزیزوں، اب 15ویں شعبان سے پہلے ہیں، میرے خیال سے 4 یا 5 دن بچے ہیں. اس سال جو کچھ بھی گزرا ہے اس پر اب ایک دروازہ بند ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس سال کی کتاب پیش ہوگی. یعنی شمسی سال کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2022 اور 23 انکم ٹیکس کا حساب ایسے ہی چلتا ہے، 20-21، 21-22، 22-23. اس طرح سے آپ کا 22 اور 23 کا حساب 4 دن کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جانے والا ہے. سال بھر کیا 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 اس کا احتساب بھی ضروری ہے. اگر خود سے کیلکولیٹ کرو گے تو فیوچر تمہارا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے. اگر احتساب نہیں کرو گے تو پرانی غلطیاں ویسی کی ویسی رہ جائیں گی اور اسی پر تم آگے عمارتیں بڑھاتے چلے جاؤ گے. احتساب اولیاء کاملین کی محفلوں کی ایک خاص تربیت کا نام ہے، احتساب. یعنی آپ آگے کے اینٹ رکھنے سے پہلے پیچھے ایک بار دیکھ لو کہ مجھ سے خطائیں کہاں کہاں ہوئی ہیں، غلطیاں کن کن باتوں پر ہوئی ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں احتساب. یہ 4 دن جو آپ کے پاس بچے ہیں اس احتساب کے لیے بہت عمدہ ہیں. اور پھر ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے. ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں. کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ اس سال جو بھی چلا، جیسا بھی گیا، گزرا تو ہے، لیکن اخیر وقت کچھ ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں تو تمہارے لاسٹ امپریشن کو دیکھا جائے، تمہارے آخری اعمال کو دیکھا جائے کہ آخر میں یہ کیا کرتا تھا. اور ہو سکتا ہے اس آخری عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. آج چونکہ یہ جو محفل ذکر ہے رمضان سے پہلے کی شاید یا اب آخری ہے، میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، اس میں اگلی 2 محفلیں ہماری نہیں آ پائیں گی. رمضان المبارک سے پھر انشاءاللہ ہوگی، لیکن آج میرے آنے کی خاص ایک وجہ یہی تھی، جبکہ میں مسلسل سفر میں ہوں. اسی وجہ سے میں آج یہاں پر آیا کہ میں خود اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی 15ویں شعبان سے پہلے ایک ایسی محفل کریں کہ جو ہمارے اس گزرے ہوئے سال کے اوپر ایک ایسی مہر لگ جائے کہ اللہ اس محفل کی برکت سے ہمارے پچھلے گناہ معاف فرمائے. عزیزان گرامی وقار، میں بس مختصر سی بات عرض کروں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑے دوڑے آ جاؤ. سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ بھاگ کرو، جتنا ہو سکے بھاگو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اس بات کا تو کمپٹیشن ہوتا تھا، وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے لیے ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کتنی تمنائیں کرتے. اور یہاں ہم کن چیزوں میں آگے بڑھنے کی ہوڑ لگی ہے دنیا میں، باقی نیکیوں کی طرف کتنے لوگ دوڑتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اکثر کو تو یہ چاہیے کہ مجھے سب سے پیچھے والی جگہ ملے، نہیں، سب سے آگے بڑھنے کی تمنا کیوں نہیں ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے مدینے میں کچھ ایسی نیکی کرنا چاہتا تھا جو ابوبکر نہیں کرتے، کہیں پر بھی ان کے برابر ہو جاؤں یا ان سے آگے بڑھ جاؤں. بڑی مشکل سے حضرت عمر کو ایک گھر ملا، ایک بوڑھی عورت جس کا کوئی نہیں رہتا تھا. حضرت عمر نے طے کر لیا کہ اس کے بیوہ عورت ہے، اس کے گھر کا سارا کام میں کر دوں گا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، نیکی کا کام ہے. وہ فجر میں نماز کے بعد جا کر دیکھے تو اس عورت کا سارا گھر کا کام پہلے سے کیا ہوا ہے، جبکہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتی. اس کے گھر کے برتن، اس کا بستر، سب کچھ صاف ستھرا ہے. دوسرے دن آ کر دیکھے وہی حال تھا. حضرت عمر کہتے ہیں تیسرے دن میں اذان فجر سے پہلے ہی چھپ کر دیکھنا شروع کیا کہ آخر اس کے گھر کا کام کرتا کون ہے. کہا ایک چادر اوڑے ہوئے ایک شخص آیا، گھر میں داخل ہوا، جھاڑو لیا، جھاڑنے لگا، ساری چیزیں ڈھنگ سے رکھنے لگا. اذان ہونے لگی، وہ اس عورت کے گھر سے باہر نکلنے لگا. حضرت عمر کہتے ہیں میں قریب جا کر چادر ہٹایا تو ابو بکر صدیق تھے. پھر کہا ایک یہ مثال،
حضرت عمر کہتے ہیں میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں جہاں کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے حضرت ابوبکر پہنچے ہوئے ہوتے۔ جب آپ کی خلافت کا وقت تھا تب آپ نے اعلان کیا حضرت عمر فاروق نے، کوئی ایسی نیکی جو ابوبکر کرتے تھے اور میں نہیں کر رہا ہوں تو لوگوں مجھے بتا دو تاکہ میں برابر ہو جاؤں۔ کسی ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا حضرت ابوبکر جب خلافت کرتے تھے ان کے زمانے میں وہ سب کے حقوق ادا کرتے، لیکن روزانہ وہ دوپہر کے وقت اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر جنگل کی طرف جاتے اور پتہ نہیں کسی کمزور یا کوئی معذور یا محتاج کو کھلا کر آتے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کس کو کھلاتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر کا معمول تھا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا، میں کل سے ہی یہ کام شروع کرتا ہوں۔ دوسرے دن حضرت عمر نے اپنے گھر سے توشادان لیا، روٹی سالن اور لے کر اسی جنگل کی طرف چل پڑے۔ وہاں کس کو کھلاتے تھے کیا پتہ، دن بھر ڈھونڈتے رہے، کوئی ملے، کوئی نہیں ملا۔ شام کا وقت قریب آ رہا تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی میں ایک غار سے کسی کے ذکر کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر اس آواز کی طرف لپک گئے، دوڑ کر جا کر دیکھا کہ کوئی ہے یہاں پر مجبور۔ اللہ اکبر، جیسی ہی غار کے اندر نظر پڑی تو دیکھا ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں اور آنکھوں سے بھی بینا نہیں ہے، اندھا ہے، نابینا ہے۔ اتنی معذوری کے عالم میں اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور غار میں، تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہی وہ بندہ ہے جس کو حضرت ابوبکر کھلائے۔ اور ہمیں اپنی شناخت چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے شرم تو وہ کریں جو ننگے لوگ ہیں، شرم تو وہ کریں جو چیتورے پہن کر کے گھومتے ہیں، شرم اس کو کیا آئے جو اخلاق مصطفیٰ پر جا رہا ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں دنیا میں سب سے اعلیٰ اخلاق پر لے کر آؤں۔ اللہ کے نبی آئے کس لیے تھے؟ دنیا کو سب سے اعلیٰ اخلاق دینے کے لیے آئے۔ یہ امت سب سے اعلیٰ اخلاق پر آئے گی۔ بالکل اپنا منہ بند بند کر لیا اور سر جھکا کر میرے قریب آیا۔ میں اس کی حرکتیں دیکھنے لگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اور قریب سے قریب چلتے ہوئے آیا اور آ کر کے میرے تلوے چاٹنے لگا، میرے پاؤں چاٹنے لگا، اور اس کے بعد جیسے وفادار کتا دم ہلا کر اپنے مالک کی رہبری کرتا ہے یا اس کی خدمت کرتا ہے، دم ہلاتے ہلاتے مجھے اپنے پیچھے بلانے لگا۔ میں شیر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہ دیکھ رہا ہوں کہ پہلی بار ہے جنگل کا شیر ببر درندہ جو کسی انسان کے آگے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ انسان چل رہا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے میں تو راستہ گم اور بھٹکا ہوا جنگل میں تلاش کر رہا تھا اپنے راستے کو، اور یہ شیر اپنی دم ہلاتے ہوئے مجھے مدینے تک کا راستہ بتا کر گیا۔ ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، پوری مخلوق کے پیشوا رہو گے۔ اور آپ کو پتا ہے میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج وقت ہے میرے عزیزو اپنی قدر کا اور اپنی حیثیت کو پہچاننے کا۔ اپنی ویلیو اگر تمہیں پتا چل جائے تو تمہاری پیشانیاں ادھر ادھر نہیں جھکیں گی، کبھی تمہارا ہاتھ اس کے آگے نہیں جائے گا۔ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن اس کا حل بھی اللہ کریم کی بارگاہ سے ہی ہوگا۔ آپ کو بتاؤں ان کے جو ہم غلام تھے تو کیا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر جب فتح ہوا، ایجپٹ جس کو کہتے ہیں، سنا ہوگا مصر کا نام۔ مصر جو ہے دنیا کا ایک بہت پرانا ملک جہاں تاریخیں وابستہ ہیں، فرعونوں کا ملک، پیرامڈز دیکھتے ہوں گے، اہرامات مصر، یہ سب مصر کی تاریخ ہے۔ مصر میں تاریخ کے اعتبار سے ایک بہت اہم چیز بھی ہے، دریائے نیل، نائل ریور اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے لمبی نہروں میں یعنی دریاؤں میں سے ہے۔ تو دریائے نیل کا مسئلہ کیا تھا وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اسلام جب مصر میں داخل ہوا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مصر فتح کیا، صحابہ وہاں داخل ہوئے، لوگ اسلام میں آئے، لیکن وہاں ایک بری رسم، برا رواج تھا۔ وہ کیا تھا، ایک پرمپرا لوگوں کی چلی ہوئی تھی جہالت کے زمانے میں کہ دریائے نیل ہر سال ایک موسم ایسا آتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا تھا، پانی کم ہو جاتا تھا، اور ان کا عقیدہ یہ تھا مصریوں کا کہ اپنی 16-17 سال کی ایک جوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر کے اس کا جلوس نکالتے اور دریائے نیل کے پاس لا کر کے اس کو ذبح کرتے اور اس کا خون دریائے نیل میں ڈالا جاتا، بلی چڑھانا جس کو کہتے، اور ایک لڑکی کو قربان کرتے تو پھر دریائے نیل کا پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا۔ یہ ہر سال ان کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا عقیدہ بیٹھ گیا تھا کہ دریائے نیل کو ہر سال ایک بلی چڑھانی پڑتی ہے، ایک لڑکی کی قربانی دینی پڑتی۔ اب جب اسلام داخل ہوا تو اسلام اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایک قتل، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا حق کسی نے ایک کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے، پانی ختم ہونے کو ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا تو اللہ کی مصلحت ہے، دریا سوکھے گا تو پانی بھی آ جائے گا۔ کہا نہیں،
اس دریا کو ہر سال ایک جوان لڑکی کی قربانی دینی پڑتی ہے، تبھی وہ دریا پھر سے واپس پانی میں موجیں لاتا ہے۔ آپ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تاریخ ہے۔ سب یہی کہنے لگے، اور اس کے بعد پانی کی قلت ہوتی گئی تو حضرت عمرو بن عاص گھبرا گئے کہ وہ گورنر ہیں وہاں پر، اب نئے گورنر ہیں، انہیں پورا ملک سنبھالنا ہے، لوگ جب پانی کی شدید قلت کا احساس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے خط لکھا، کس کو؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین، غلام مصطفیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین کو خط لکھا جب ان کا دور تھا۔ کہا کہ یہاں ایک ایسا مسئلہ ہے، دریائے نیل سوکھ جاتا ہے اور ہر سال یہ لوگ ایک 16-17 سال کی جوان لڑکی کی قربانی دیتے، پھر پانی موجیں مارتا ہوا اوپر آ جاتا ہے۔ اب اس سال کیا کیا جائے؟ ہماری حکومت ہے، اسلام آیا ہے امن و امان کے ساتھ۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب یہ خط پہنچا تو آپ نے جواب لکھا، جواب میں 2 خط لکھے۔ حضرت عمرو بن عاص سے کہا کہ تم جس طرح سے اسلام کو قائم کیے اسی طرح سے قائم رکھو، شریعت مصطفیٰ کا نفاذ ہر حال میں ضروری ہے، لوگوں کو نماز روزے کی تلقین کرتے رہو۔ اور ایک خط میں، حضرت عمرو بن عاص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت عمر، ایک خط یہ تو میں تم کو لکھ رہا ہوں اور ایک اور خط بھیج رہا ہوں جو دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں۔ ہے کوئی دنیا میں جو کسی دریا کو بھی خط لکھتا ہو؟ یہ صرف میرے رسول کے غلاموں کا حال ہے۔ کہا ایک خط میں دریائے نیل کے نام پر لکھ رہا ہوں، یہ دریائے نیل کو دے دینا۔ اور دریائے نیل کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل، عمر ابن خطاب رسول اللہ کا غلام تجھ سے کہتا ہے اللہ کے حکم سے اگر تو بہتا ہے اے دریا تو عمر ابن خطاب کا حکم ہے کہ جیسا بہتا تھا ویسے رواں ہو جا، اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا تو تیرے بوند ایک پانی کے قطرے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ خط لکھ کر کے بند کر کے دے دیا۔ حضرت عمرو بن عاص کے پاس 2 خط آئے، ایک خط ان کا تھا پڑھا اور کہا دوسرا خط دریائے نیل کا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا دریائے نیل کے لیے ہم پر بھی خط آیا ہے، لے کر کے گئے اور دریائے نیل میں وہ خط ڈالا۔ جیسی ہی خط ڈالا روایتوں میں موجود ہے 16 گز پانی اوپر موجیں مارتا ہوا ہے۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، کون نہیں مانتا ان کے حکم کو؟ کون ہے جو ان کے حکم کے خلاف جائے؟ دریا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا میرے عزیزوں، حضرت سعد بن ابی وقاص ایک اور صحابی ہیں 10 مبشرہ میں سے، یہ عراق فتح کر کے داخل ہوئے تھے، 400 صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ عراق کے بعد جب یہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اقبال نے کہا تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ لوگ کہیں رکتے ہی نہیں تھے، ان کی کوئی سرحد ہی نہیں تھی۔ ایک علاقہ فتح ہو گیا تو بس کافی ہے نہیں، آگے بڑھنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب عراق فتح کر چکے تو عراق سے متصل ایران بھی ہے جس کو فارس کہا جاتا تھا پہلے، ایران اور عراق کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے۔ اب جب عراق فتح ہو گیا، دریائے دجلہ ہے، دریائے فرات جو بھی دریا ہے اس کے بیچ میں، تو صحابہ نے کہا کہ ہم ادھر بھی جانا چاہتے ہیں، اس علاقے کو بھی فتح کریں، غلامی مصطفیٰ میں شامل کریں۔ جبکہ فارس کسرا کے پاور کے اندر میں تھا۔ کسرا اس وقت کے سپر پاور بادشاہ کا نام ہے، جیسے آج امریکہ، لوگوں کے دماغ کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں، سپر پاور۔ میرے عزیزوں، سعد بن ابی وقاص سے جب صحابہ نے کہا ادھر جانا ہے، کہا بیچ میں دریا ہے، کیسے جائیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تم میرے ساتھ چلو گے؟ صحابہ نے کہا کیسے؟ ادھر ایرانی فوج نے جتنے برج تھے دریا کے اوپر پار کرنے والے سب توڑ ڈالے تھے، جو لکڑیوں کے تھے وہ جلا ڈالے تھے، سب ختم کر ڈالے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا یہ محمد عربی کے غلام میں رکتے کہیں نہیں ہیں، یہ اگر ادھر سے ادھر کراس کر کے آ گئے تو ہماری بھی خیر نہیں، سب توڑ ڈالے۔ اس کے بعد وہ ایرانی فوج کی تاریخ بھی موجود ہے تاریخ طبری میں، وہ لوگ دیکھتے رہے تماشا کہ یہ 400 لوگ کیا کر پائیں گے دریائے بیچ میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے صحابہ سے کہا چلو، سب نے پوچھا نہیں کیسے جانا ہے، اپنے قائد، اپنے جو لیڈر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار، ان کے پیچھے چل پڑے۔ پھر کسی نے پوچھا کس راستے سے جا رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا دریا سے جائیں گے۔ اور کیسے جائیں گے؟ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دریا سے جانے کی بات کرتے ہیں، کیا تمہارا گھوڑا اتنی چھلانگ لگائے گا کہ اس دریا کو کراس کر جائے گا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا کوئی چھلانگ لگانے والا گھوڑا نہیں، چل کر کے ہی جائے گا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا میرے پیچھے چلو۔ صحابہ نے سب اپنے اپنے گھوڑے ان کے ساتھ لگا دی۔ سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا پہلی مرتبہ دریائے دجلہ پر پاؤں رکھتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا، دوسرا پاؤں رکھتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا۔
صحابہ نے دیکھا سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا دریائے دجلہ پر چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کے ٹاپ پر کوئی پانی کا نشان بھی نہیں ہے، ٹاپوں پر پانی تک بھی نہیں، تو سارے صحابہ پانی پر چلتے ہوئے چلے گئے، چلتے ہوئے چلے گئے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ ایرانی فوج اس وقت ملک فارس کی کسرا کی فوج یہ دیکھ کر کے کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ کہتی ہے دیواں آمدن، فارسی میں دیواں آمدن، ارے جنات کی جماعت آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جنات کی جماعت آ رہی ہے پانی پر چلتے ہوئے۔ میرے عزیزو تمہیں بھی دکھانا ہے جنات کی جماعت ہوتی کیسی ہے۔ وہ چل کر کے چلے گئے اور جب دریائے دجلہ کو عبور کر لیا، میرے عزیزو ان کی ہیبت سے ویسے تھرا گئے تھے کہ ملک فارس پورا پرچم اسلام میں آ گیا تھا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اور شاعر نے کیا کہا؟ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی واقعات تھے، لیکن مجھے بتاؤ، ایک دریائے نیل ہے، حکم مان رہا ہے عمر ابن خطاب کا، ایک دریائے دجلہ ہے، حکم مان رہا ہے سعد ابن ابی وقاص کا۔ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ جادوگر تھے، اس لیے نہیں کہ بہت پاورفل لوگ تھے، صرف اس لیے مان رہے ہیں یہ سارے لوگ حکم ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ مان کر کے دیکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری عظمت بہت بلند ہے، تمہاری ویلیو کو تم پہچانو۔ ہاں ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں، ہمارے ساتھ مقابلے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت بھی ہوگی۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر، میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہتا، آج اس لیے صرف اظہار کر رہا ہوں کہ میں یہی رات رہی ہوگی یا اس سے پہلی والی رات رہی ہوگی، مجھے اندر ایسا بند کر دیا گیا تھا کہ دن و رات بھی معلوم نہ پڑے، نمازوں کے وقت کا خیال اندازے پہ کرنا پڑ جائے۔ جس کو ایسی ہائی سیکیورٹی کہا جاتا ہے جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، وہ تو دنیا بھر کو معلوم ہے میرا جرم کیا تھا۔ ہمارا جرم صرف اتنا ہے، جرم اتنا ہی ہے کہ حق بولتا ہوں برملا، چاٹنا کسی کے تلوے ہے نہیں فطرت میری۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، 4 یا 5 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت تھی، ایک لقمہ بھی میں نے کھایا اور پیا نہیں تھا، اور موت کا انتظار کر رہا تھا، شاید موت آ جائے گی، لیکن جس جگہ پر میں لیٹا ہوا تھا اور اتنی زیادہ اس کو میں بتا نہیں سکتا، جیسے لگا ہو کسی مردے کو کھانے کے لیے کوئی کیڑے لگ گئے ہوں، پھر دل ہی دل میں احساس ہونے لگا کہ شاید میری موت ہو گئی ہوگی اور یہ کیڑے کھا رہے ہوں گے، کیونکہ غشی آ جاتی تھی، غنودگی آتی تھی، تو لگتا تھا ہم کوئی دوسری دنیا میں، کوئی انسان تو دکھتے نہیں تھے، سورج بھی نہیں دکھتا ہے، اندھیرا ہے۔ 3 سے 4 گھنٹے اس طرح سے لیٹے رہے، چونٹیاں ادھر کاٹیں گی ادھر کاٹیں گی، گردن پہ آ گئی، چہرے پہ آ گئی، جسم میں آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے لگ تو رہا تھا، افطاری کا وقت قریب تھا۔ اب اس کے آگے کے معاملات جو میرے ساتھ ہوئے وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اتنا بتانا چاہتا ہوں، طاقت آئی، جس نے بھی اٹھایا مجھے، کون تھا، کس نے اٹھایا، اللہ ہی بہتر جانے۔ جب اٹھ کر کے دیکھا بستر پر ساری چونٹیاں پڑی ہوئی ہیں، چل رہی ہیں، رینگ رہی ہیں جسم پر، اور میرے رب کریم کا احسان ہے سے ان 50 نہیں 1000 چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے بھی کاٹا نہیں تھا۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی پاورفل آدمی یا میں کوئی پرہیزگار، میں کوئی اللہ کا ولی، نہیں، میں اس کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔
میری کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. 70 صحابہ اکرام میں جب وہ تبلیغ کے لیے گئے تھے، کفار و مشرکین نے دھوکے سے ان سارے صحابہ کو شہید کر ڈالا تھا، سارے صحابہ کو شہید کر دیا تھا، اور 3 بچ گئے تھے. 3 میں سے وہ صحابہ کو قید کر لیا تھا، اور قیدی ایسا بنایا تھا کہ 24 گھنٹے ان کی نگرانی پر بیٹھے رہتے تھے، زنجیروں سے باندھ کر کے صحابہ کو. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان ظالموں نے نہایت ہی بے دردی کے ساتھ ان کے ہاتھ کی انگلیاں، ان کے پیر کی انگلیاں، ان کے ہونٹ، ان کے کان، ان کے ناک سب کاٹ کر کے شہید کیا تھا. ایک غلام مصطفیٰ کو نہایت ہی دردناک انداز میں شہید کیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو لٹکا کر کے رکھا ہے کھمبے سے، اور پہرا لگا دیا کہ ان کی لاش کو کوئی لے کر کے نہ جا سکے، کوئی لے کر کے نہ جا سکے. 2 صحابہ تھے وہاں پر، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی حضرت خباب بن الارت یا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ، 2 میں سے کوئی ایک صحابی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں نے میرے غلاموں کو شہید کیا ہے میرے غلاموں میں سے کوئی جو بچے ہوئے میرے ان صحابہ کی لاشوں کو لے کر کے آئے میرے پاس. 2 جری صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھوڑا لے کر یہ 2 ہی لوگ نکلے تھے. تقریباً 500 کے قریب کفار جس کی پہرہ داری کر رہے ہیں، ان پہروں میں سے وہ صحابہ کی لاش کو لانے کے لیے صرف نبی کے 2 غلام نکلے تھے. انہوں نے کہا ہم لے کر کے آئیں گے. اور جب یہ 2 صحابہ نکل کر کے آئے تھے، رات میں بھی اور دن میں بھی پہرے داری میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین 2 صحابہ کی لاشوں پر. اب سوچیے آپ، رات کے وقت یہ پہنچے تھے دونوں صحابہ، اور جیسے یہ قریب گئے تو دیکھا پورے تلوار سوتے ہوئے پہرا دے رہے ہیں. ان دونوں صحابہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، ہمارے پاس نہ تلوار کی طاقت، نہ بھالے اور نیزے کی طاقت، ہمارے پاس صرف ایمان کی طاقت ہے. ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں اور تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر مدد نہیں کرے گا تو دنیا ہم سے کس طرح کا سلوک کرتی ہے. دیکھا یہ دونوں صحابہ دعا کر رہے تھے، وہ سارے کفار و مشرکین کو اونگ لگ گئی، نیند لگ گئی. ان کے بیچوں بیچ سے گئے اور ان صحابہ اکرام کی لاشوں کو اٹھایا. ایک صحابی کی لاش کو اٹھایا اور رکھا اور لے کر نکل پڑے. دوسرے وہاں پر موجود رہ گئے. جب تک وہ جاگے تو وہ صحابی رسول جو وہاں رہ گئے تھے، تو ظالموں نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بھی یہ لے جائیں گے، ان کو کسی طرح سے یہاں کاٹ کاٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے میں بدل دیا جائے. تو جیسے ہی اس بری نیت کے ساتھ قریب آئے، شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا پورا اس صحابی کے اطراف لگ گیا. اتنی خطرناک مکھیاں آ گئیں. وہ صحابی رسول جن کی لاش وہاں پر موجود ہے، پوری مکھیاں، شہد کی مکھیاں. اور کفار و مشرکین میں سے کوئی قریب جاتا تو اتنا ڈنک مارتی تھی کہ وہ سوج جاتا تھا اور زہر چڑھ جاتا تھا. وہ شہد کی مکھیوں سے خوف کھا کر سارے بھاگ گئے. اس صحابی رسول کی جسم کو، ان کی لاش کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا، ہاتھ نہیں لگا سکا. یہ واقعہ میرے ذہن میں آنے لگا کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اپنے حبیب کے غلاموں کو کبھی شہد کی مکھیوں سے اور کبھی چونٹیوں سے حفاظت کرتا ہے. جب وہ اپنے نبی پاک کی حفاظت غار ثور میں مکڑی کے جالے سے کرتا ہے، تو اے غلامان مصطفیٰ، کیا تمہارا ایمان کمزور ہے؟ اگر رب چاہے آج بھی تمہاری حفاظت صرف ہواؤں سے فرمائے گا، صرف ہواؤں سے فرمائے گا. بڑے بڑے نمرود آئے اور بڑے بڑے فرعون آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کیا. نمرود کو ایک مچھر سے اور فرعون کو صرف پانی سے غرق کیا. اور انتظار کرنا، ہمارے دور کے فرعون کے لیے بھی کوئی مچھر ضرور آئے گا. ہر دور کے نمرود اور ہر دور کے فرعون کا انجام وہی ہوتا ہے جو اس کے ظلم کا انجام ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو حضور کے غلام ہی تو تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے. مدینے سے وہ نکلے تھے، صحراؤں میں رہنے والے، بادیہ نشین، چٹائیوں پر بیٹھنے والے اور پیون لگے کپڑے پہننے والے، پورا دن ایک کھجور کی گھٹلی پر صبر کرنے والے، پانی کے نام پر 2 دن تک قلت کا سامنا کرنے والے، اور جن کے گھروں میں ایک بار گوشت کا ایک ٹکڑا آ جائے تو پورے مدینے میں گھومتا تھا، پورے مدینے میں گھومتا تھا. یہ وہ جماعت ہے صحابہ کی. لیکن نکلے تھے تو قیصر و کسریٰ بھی کانپتے تھے،
تھراتے تھے. جانتے ہو روم اس وقت کا پاورفل ملک تھا. دوسرا پاورفل ہے یہ قیصر جس کو کہتے. اس زمانے کی دو سپر پاور طاقتیں قیصر و کسرا, یعنی پرشین ایمپائر اور رومن ایمپائر. روم کو فتح کرنے کے لیے جب آمنا سامنا ہوا تھا تو کس کا ہوا تھا؟ اللہ کے شیر سیف اللہ المسلول خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے سامنے جو صلیبی آئے تھے, جو دشمن آئے تھے, انہوں نے پکار کر کے کیا کہا تھا کہ یہ کون سے غلام آئے ہیں؟ یہ عرب والے لوگ آئے ہیں, یہ بدو لوگ آئے ہیں جو کھجور کھا کر رہتے ہیں. تانا مار رہے تھے. ان کے پاس 4 لاکھ کی فوج تھی. خالد بن ولید سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے پاس سبزی کاٹنے کی بھی تلواریں نہیں ہیں, تم جو لے کر کے آئے ہو. خالد بن ولید نے جواب میں صرف اتنا ہی کہا تھا, اے عیسائیوں, تمہاری فوج جس طرح شراب کو پسند کرتی ہے, ہماری فوج شہادت کو پسند کرتی ہے. یہاں وہ جذبہ لے کر کے آئے ہیں, تلواریں نہ دیکھو, بھالے نہ دیکھو, نیزے نہ دیکھو, ایمان لے کر کے آئے ہیں, یقین لے کر کے آئے ہیں. عزیزان گرامی وقار, میں کل ملا کر کے ایک ہی بات کی طرف فوکس کرنا چاہتا ہوں. ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے. تم سچی غلامی میں آ جاؤ, تم امت مصطفیٰ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تمہیں خیر امت کہا ہے. کیا آج کسی جوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو, تاش کے پتے ہو؟ اس کی جوانی کیا اس کام کے لیے بنائی گئی ہے کہ وہ جوان لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرتا رہے, صرف اپنی خواہشات کے لیے, اپنے نفسانی تکمیل کے لیے وہ عورتوں کے پیچھے رہے, لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا رہے؟ نہیں نوجوان, تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی کا شیر بنایا. ساری دنیا تیرے قدموں میں ہے, ساری طاقت اللہ تعالیٰ تیری طرف پھیر دے گا. شرط یہ ہے کہ تو حضور کی بات کر کے دیکھ. آج حیرت ہوتی ہے, میں تم میں سے ہی ایک آدمی ہوں, آپ میں سے ہی ایک آدمی ہوں, میرے سر پر کوئی پر نہیں لگے اور نہ ہی میں آسمان سے اترا ہوا, نہ زمین سے نکلا ہوا. لیکن جس طرف جائے لوگ اپنی آنکھیں پلکیں بچھاتے ہیں, عزتوں کی مالائیں, ہزاروں کے بھیڑ میں آج جہاں جاتے ہیں, کبھی کبھار اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتا ہوں کون سی ایسی خصوصیت آ گئی جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. 2 آنکھ 1 ناک, وہی ساری چیزیں تو ہے. کوئی اسپیشل چیز ہے, کوئی الگ چیز ہے؟ سب کچھ تو وہی ہے. لیکن یہ لوگوں کا ہجوم ہر طرف سے امڑ کر کے ایک آدمی کو دیکھنے کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزوں, یہ بات سمجھنے میں آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. یہ بات صرف انسان اور ایک آدمی کی نہیں ہوتی. محبتیں دلوں میں ڈالنا یہ انسان کے کمال کا کام نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتا ہے. وہ جب چاہتا ہے تو پورے انسانوں کا دل ایک طرف پھیر دیتا ہے. اور کس کے لیے پھیرتا ہے؟ وہ دیکھو, ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے. ہمیں آج یہ احساس ہے, آج لوگ جو پلکیں بچھاتے ہیں یا عزت کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ تمہارا لباس اچھا ہے, یا تم بڑے خاندان کے ہو, یا تم کسی سیاسی پارٹی کے نیتا ہو, 4 پیسے ہمارے لیے بھی کام کر جاؤ گے. نہیں, دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ. میرے عزیزوں, میں آپ کو کیا بتاؤں, امریکہ میں رہنے والے کئی ایسے خاندان ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ہم یہاں اندر موجود ہیں, وہ 3 مہینے سے اللہ کی بارگاہ میں نظر کے روزے رکھ رہے تھے. وہ عورتیں بھی, وہ بوڑھی خواتین بھی, وہ بچے بھی, جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں, کبھی ملاقات نہیں کیا. 7 سمندر پار بیٹھ کر کے ایک فقیر, ایک نبی پاک کے غلام کے لیے اگر کوئی دعائیں کرتا ہے اور اپنے دل میں محبت محسوس کرتا ہے تو یہ ڈالا کس نے اور کیوں ڈالا؟ یہ 2 پوائنٹ ہے. ڈالا ہے رب ذوالجلال نے, اور کیوں ڈالا؟ صرف اس لیے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بات صرف اتنی ہے, ان کی بات کرو, ہر دل پہ ان کی بات کرو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات. آج میں ایک بات یہ بھی بتاؤں, عجیب بات ہے کہ میں آپ کو ایک تفریح قلب کے لیے بتا رہا ہوں. اکثر ایسا میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. میں ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا, مکہ مکرمہ کی بات ہے, باہر کہیں جا رہے تھے. جو بیٹھا ہوا آدمی تھا, میں تو نارمل لباس میں, اکثر سادے لباس میں, تو انہوں نے پوچھا چلاتے چلاتے, کہا کہ بھائی صاحب آپ کی شکل مفتی سلمان اظہری سے ملتی جلتی ہے. میں نے کہا کون ہے وہ؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے ہو آپ کہاں سے ہو؟ ہندوستان سے ہو, نہیں جانتے ہو آپ؟ میں نے کہا نہیں, بتاؤ تو کون ہے. پھر وہ بتانے لگا, ایسے ہے ویسے ہے, بڑے ہیں, عالم ہے, وہ ہے, تعریف. میں نے کہا بھائی وہ تو بھڑکاؤ مولانا تو نہیں آپ بول رہے ہو, ان کی بات کر رہے ہو؟ وہ غصے میں آ گیا, تل ملایا, کہا توبہ کرو نہیں تو ٹیکسی سے اتر جاؤ.
میں نے کہا بات کیا ہے؟ کہا کہ کیوں ایک عالم کی تم توہین کرتے ہو؟ آپ کیوں ایسا بولتے ہو ان کو؟ میں نے کہا وہی نا جو جیل گئے تھے ابھی. انہوں نے کہا ہاں گئے تو تھے. تو کہا پھر اسی لیے میں ڈرتا ہوں ایسے مولانا لوگوں سے. میں نے کہا میں ڈرتا ہوں ایسے لوگوں سے. تو بیچارہ ٹیکسی سائڈ میں لگا دیا اور کہا تم اتر جاؤ بھائی. میں ایسے آدمی کو نہیں بٹھاتا، میں نہیں بٹھاتا، آپ ادھر جاؤ، آپ توہین کرتے ہو علماء کی. میں نے کہا چلو معاف کرو، یہ ٹاپک چھوڑ دو، دوسری بات کرو. پھر وہ یوٹیوب کھول کر کے دکھانے لگے، یہ دیکھو، یہ سنو، حق بات کہا ہے، ظالموں نے پکڑا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں بیان، خاموشی سے سنتے رہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو؟ کوئی لطیفہ نہیں ہے. مجھے ریئلائز ہوا، احساس ہوا. بعد میں اترنے سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ مولانا کی تقریر میں سنتا ہوں، میں ہوں اہل حدیث جماعت سے، لیکن یہ مولانا بریلوی مکتب فکر سے ہے، لیکن بات کرتا ہے محمد رسول اللہ کی. اور یہاں آ کر کے ہم کچھ نہیں دیکھتے، ہم تو اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں. ہم اتر آئے. اس دن یہ احساس ہوا، اس نام پر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے. ہر انسان نام محمد پر جمع ہوتا ہے، ہر مسلمان آ جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ ایک نقطہ ایسا ہے ناموس رسالت کا جہاں پر لوگوں کے جذبات ہیں، لوگوں کی عقیدتیں ہیں. مجھے آج اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا ہے کہ کون کس مکتبہ فکر سے اور کیا تھا، لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے سے اگر لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی جذبہ موجود ہے تو وہ ہماری زبان کا کمال نہیں، یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کا کمال ہے. اسی لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا تھا. جانتے ہو جب بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے تھے. وہاں لوگ انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے. ابو عبیدہ بن جراح ایک صحابی وہاں پہلے سے موجود تھے. وہاں کے عیسائیوں، یہودیوں سب کو بتایا تھا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے، امیر المومنین آ رہے ہیں مدینے سے. سب لوگ دیکھنے کے لیے باہر کھڑے ہو گئے تھے. لیکن امیر المومنین کس شان سے آ رہے ہیں؟ وہ اپنے ایک غلام کو لے کر اپنے گھوڑے کے ساتھ جا رہے ہیں. کیا کمال کی عدالت ہے عمر فاروق کی. اپنے غلام سے مدینے سے ہی طے کر کے چل رہے ہیں، 1 میل میں گھوڑے پر بیٹھوں گا تو چلے گا، اور 1 میل تو بیٹھے گا اور میں چلوں گا. پورا سفر آقا اور غلام ایسے چلتے رہے. کبھی حضرت عمر رسی پکڑ کر چلتے، کبھی وہ غلام رسی پکڑ کر چلتا تھا. اور اتفاق ایسا کہ بیت المقدس جب قریب آیا، لوگ وہاں استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی. غلام نے کہا کہ حضور اب تو میں اتر کر چلتا ہوں، آپ بیٹھے. کہا نہیں، عدل تو عدل ہے، انصاف، تیری باری ہے، تو بیٹھے گا، میں رسی پکڑ کر چلوں گا. رسی پکڑ کر چل رہے ہیں اور لوگوں میں ایک نعرہ لگا کہ امیر المومنین آ گئے. سب دوڑ کر کے اس گھوڑے کی طرف جا رہے ہیں جو گھوڑے پر سوار آ رہا ہے. ابو عبیدہ بن جراح جو صحابی موجود تھے پکار کر کہا، اے لوگوں، سواری پر بیٹھا ہوا وہ نہیں ہے امیر المومنین، رسی پکڑ کر جو آ رہا ہے وہ ہے امیر المومنین. دنیا نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا. کہاں ہے وہ لینڈ کروزر والے لیڈر لوگ؟ کہاں ہے وہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان جانشینوں کی مثال لا کر کے دکھا دے؟ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں ہی آپ کو میں کیا بتاؤں، مثال کے طور پر موہن داس کرم چند گاندھی جی، گاندھی کے یہ الفاظ ہیں، کہا کہ میں نے تاریخ پڑھا ہے، اگر لوگوں کو سیاست کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے میں کوئی مثال دے سکتا ہوں تو وہ ابو بکر اور عمر کی دے سکتا ہوں. لوگوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے، احساس کیا ہے. انہوں نے جو دنیا کے سامنے منظر پیش کیے تھے وہ رسول اللہ کے غلاموں نے. سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی تھی اس کو میں سمیٹ رہا ہوں. لوگ جب آپ کو پکار کر امیر المومنین کہتے ہوئے قریب آئے تو آپ رو پڑے. یہ وہ وقت تھا حضرت عمر کا جب پورا عرب جو آج ہے سعودی عرب جس کو کہتے ہیں، یہ عرب تھا، صرف عرب تھا، سعودی بعد میں بنا ہے. حجاز اور نجد 2 علاقے تھے اور دونوں ملا کر کے عرب تھا. پھر یمن، پھر عراق، پھر ملک شام، اور پھر فلسطین، پھر مصر. 6 بڑی کنٹریاں جس کا کل رقبہ، کل ایریا اگر ملائیں گے تو تقریباً 17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر، اور بعض میں ہے کہ 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنا پھیلا ہوا تھا، اتنی دور تک اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا اس وقت جب حضرت عمر فاروق بیت المقدس کے قریب آئے اور لوگوں نے آپ کو سراہنا شروع کیا امیر المومنین کہہ کر، آپ رو پڑے اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا جو ہم سب کا بھی ہونا چاہیے، ہم سب کے لیے۔ آج میرا ٹاپک یہی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لوگوں سے، اے لوگوں سنو، آج تم میرے نام کے نعرے لگا رہے ہو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری حقیقت بتاتا ہوں۔ میرا نام عمر ہے، میرے باپ کا نام خطاب ہے، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، میرے باپ مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیجتے تھے تو بکریاں ادھر سے ادھر ہو جاتی، اور جب بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تو روز میں اپنے باپ کے گھونسے کھاتا تھا، روز مجھے مار پڑتی تھی میرے باپ سے، بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی تھی۔ اور آج تم دیکھ رہے ہو 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا پورا رقبہ عمر تنہا اس کی نگرانی کرتا ہے، اور ایسی نگرانی مدینے میں بیٹھے ہوئے عمر فاروق ہے۔ ملک شام کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ملک شام چلیں اور بیٹا ماں باپ کے آگے آگے چلے تو ایسا بیٹا ماں باپ کا فرما بردار نہیں بلکہ نافرمان ہے۔ ماں باپ کے آگے آگے چلنا بے ادبی ہے، مگر رات کے وقت یا خطرے کے وقت جبکہ راستے کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ ہو یا راستے میں کانٹا ہو یا راستے میں خطرہ ہو، اس لیے ماں باپ کے آگے چل رہا ہے کہ اس راستے کو صاف کرے یا ماں باپ کو خطرے سے بچائے، اسی وقت آگے چلنے کی اجازت ہے۔ ورنہ ماں باپ کے آگے چلنے والے کے متعلق فرمایا گیا جو ماں باپ کے آگے چلتا ہے اس کا نام ماں باپ کے نافرمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم نے چند چیزوں پر اتنی توجہ دی، آج ہم نے ان چند چیزوں پر اتنا زور دیا، یہ ساری چیزیں گویا کہ ہماری نئی نسل بھول چکی ہے، ہماری قوم کے جوان بھول چکے ہیں۔ مجھے بتاؤ، جب ماں باپ کے آگے چلنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ نوجوان جو ہر بات میں اپنی رائے کو ماں باپ کے آگے رکھتے ہیں، ہر معاملے میں اپنی رائے کو ماں باپ کے سامنے فوقیت دیتے ہیں، ان کی گفتگو کو نہیں مانتے، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر نفل و حج کے لیے ماں باپ منع کر دے تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نفل و حج کرے، اور ماں باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نفل عبادت سے روک سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے ماں باپ کے پیروں کو دبانا پوری رات نفل پڑھنے سے زیادہ اجر کا مستحق بنا دیتا۔ مذہب اسلام صرف تسبیح و تحلیل کا مذہب نہیں، مذہب اسلام صرف رکوع و سجود کا مذہب نہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مسجدوں میں سجدے کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا تھا اے میرے صحابہ، اگر میری ماں آمنہ اس وقت حیات ہوتی ظاہری زندگی میں اور وہ مجھے آواز دے کر پکارتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ کہتے ہوئے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں ہیں انہیں احساس نہیں کہ کتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعمت ختم ہونے کے بعد اس کی قدر کا انسان کو احساس ہوتا ہے۔ یہ چہرے جن پہ تم جھریاں دیکھتے ہو یہ معمولی چہرے نہیں ہیں۔ ماں باپ کے چہرے جن پہ بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں پڑ گئی، اگرچہ وہ دیکھنے میں زیادہ حسین معلوم نہ ہو، لیکن ان چہروں کے اندر وہ محبتوں کے اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز موجود ہے کہ نبیوں کے تاجدار نے اپنے زبان ماں اوحا سے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کو محبت کے ساتھ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے، اپنی پسند کی شادی کے نام پر ماں باپ کا دل دکھانے والے، اپنے ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کے اخراجات مانگنے پر ان کو ڈانٹنے والے، ذرا غور تو کرے قاسم نعمت مالک جنت مالک کل مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ کاش میری امی حضرت آمنہ اس وقت حیات ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی اے محمد ادھر آؤ تو میں کیا کرتا؟ صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیا کرتے؟ سرکار فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ماں باپ کی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی بے ادبی وہی کرتا ہے جن کے دل اللہ سخت کر دیتا ہے۔
جن کے دلوں میں سختی ہے انہی کے دلوں کے اندر ماں باپ کا ادب نہیں، ورنہ انسان ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ماں باپ سے گفتگو کے آداب یہ ہیں، اسلامی آداب یہ ہیں کہ جب ماں باپ سے گفتگو کرنا ہو تو پہلے ان سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیں تو ان سے اس طرح گفتگو کرو جیسے ایک غلام اپنے آقا سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، کیا اپنا انداز بھی یہ ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیسے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیں ماں باپ پہ خرچ کرنے پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے نہ وہ مسجد کے بنانے پر عطا کرتا ہے، نہ مدرسے پہ چندہ دینے پہ وہ ثواب ملتا ہے، نہ اللہ اکبر کسی جگہ اور نیک کاموں میں آپ کہیں خرچ کریں، ماں باپ پہ خرچ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کہیں نہیں ملتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ لوگ مجمع کے اندر اگر مسجد اور مدرسے کا چندہ ہو رہا ہو اور وہاں پر 5,000 10,000 1 لاکھ لکھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ گھر سے اس حالت میں آتے ہیں کہ ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے دواخانہ جانا ہے، کچھ روپیے دے دو تاکہ ڈاکٹر کی فیس ادا کر دوں، تو وہ ماں کو یہ کہہ کے آتا ہے بڑھاپے میں تمہیں کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا میں سب تمہیں پہ خرچ کر دوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو بتاؤں کون اس وقت خوش نہیں رہنا چاہتا؟ خوش رہنے کے لیے آج لوگ ناولیں پڑھ رہے ہیں، خوش رہنے کے لیے لوگ الگ الگ انداز سے ٹپس دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ خوش رہنے کا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو اور لمبی عمر چاہتے ہو، اگر یہ دو چیزیں نعمت پانا چاہتے ہو، اللہ تمہاری عمر کو لمبی کرے اور تمہیں زندگی میں ہمیشہ خوش رکھے، تو تم اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو۔ جو ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے غموں سے نجات عطا کرتا ہے اور اس کی عمر کو اللہ طویل فرما دیتا ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنے کے حوالے سے بڑی معذرت کے ساتھ موبائل کے ریچارج پر ہم جتنا خرچ کرتے ہیں مہینے میں اتنا بھی اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ دوستوں پر جتنا خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں بار محسوس کرے گا اور دوستوں پہ خرچ کرنے میں کشادگی محسوس کرے گا۔ دوستوں کے ساتھ پارٹی کے لیے گیا، ہزاروں روپے خرچ کر دیا اور ماں باپ کو سینکڑوں دینے کے لیے اس کی طبیعت پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں لیکن بہت گفتگو کو طویل کرنے کی بجائے بس 2 باتیں کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں کبھی اپنے والدین کی بد دعا نہیں لینا، دعا لینا۔ انہیں کبھی نہیں رلانا، کیونکہ رلانے والا جس نے ماں باپ کو رلایا، دکھی کیا، وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے محرومی لکھ دی جاتی ہے۔ کبھی ماں باپ کو نہ رلانا۔ لوگ ماں باپ کو بہت ستا رہے ہیں۔ کبھی شادی کرنے کے بعد کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر بیوی نے کہہ دیا کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہوں گی تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے باپ اولاد کا حال اور بیٹوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی کے بعد وہ ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں جا کر کے قیام کرتے اور سسرال میں رہنے کو وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے۔ جس کی سسرال سب سے زیادہ قیمتی ہے میں اس کا قول پیش کروں، اس سے بڑا گھرانہ کسی کی سسرال کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے اس کی سسرال کی بات کرتے ہیں جسے دنیا شیر خدا، باب مدینۃ العلم، علی مرتضیٰ سید السادات، مولائے کائنات علی مرتضیٰ جسے دنیا کہتی ہے، ان کی سسرال جیسی سسرال کس کی ہو سکتی ہے؟ ان کی سسرال مصطفیٰ جان رحمت کا گھر ہے، اسی مولائے کائنات کا قول ہے اگر عزت چاہتا ہے تو اپنی سسرال میں بلا عذر شرعی ایک رات بھی قیام نہ کرنا۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اگر عزت چاہتا ہے، آپ مجھے گالی دیں گے ہو سکتا ہے، لیکن میں جو ہے وہ حق بات کہنا چاہتا ہوں اور طبیعت میں یہی ہے۔ ممکن ہے جو اپنے سسرال میں رہتے ہیں ان کو برا بھی لگے، عذر شرعی کی بنیاد پہ رہتے ہیں تو بات الگ ہے، لیکن مولائے کائنات نے فرمایا اگر عزت چاہتا ہے بلا عذر شرعی، مسافر ہے رات کو قیام کر سکتا ہے، کوئی عذر ہے، کوئی بیمار ہے رات میں قیام کر سکتا ہے، بلا عذر شرعی سسرال میں ایک رات بھی قیام نہ کرنا اگر عزت سسرال میں چاہتے ہو تو، اس لیے کہ سسر کے گھر رہنے والے داماد کی اتنی بھی عزت نہیں ہوتی جتنی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کی عزت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ کر جانے والوں کا انجام یہی ہونا ہے اور یہی ہو کر کے رہے گا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے اور تو شہید ہو جائے، شہادت کے بعد بھی
نہیں دے گا، لیکن چونکہ شہید ہو گیا ہے تو جہنم بھی نہیں دے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو مقام آراف کہتے ہیں، نہ وہاں جہنم کی طرح عذاب ہے نہ جنت کی طرح نعمتیں ہیں۔ ان شہیدوں کو مقام آراف میں رکھا جائے گا جن کے ماں باپ ان سے ناراض رہا کرتے تھے۔ شہید ہو کر بھی جنت نہیں مل سکتی اگر ماں باپ ناراض ہے تو، لیکن جہنم میں بھی نہیں جائے گا کیونکہ شہید ہوا ہے، اس لیے اس کو مقام آراف میں رکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حمیدی کا نام سنا ہے؟ امام حمیدی، یہ حمیدی وہ ہے کہ امام بخاری جیسا محدث جس سے حدیث لیتا ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، بہت توجہ سے سننا امام حمیدی کا قول۔ اپنی کتاب میں امام حمیدی لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے نصف صدی کے بعد ملاقات ہوئی۔ کتنی؟ نصف صدی کے بعد۔ اور یعقوب علیہ السلام کتنا پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، آپ نے سنا ہوگا، روتے روتے آنکھیں خشک ہو گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ لیکن جب نصف صدی کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے، حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بن چکے تھے، کئی بیٹوں کے باپ بن چکے تھے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام ملاقات کے لیے آئے، امام حمیدی لکھتے ہیں اور اس کو نقل کرنے والے علامہ ابن الجوزی ہے، اللہ اکبر، امام حمیدی کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام سے ملنے آئے تو تقریباً کم و بیش 50 سال کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہو رہی تھی۔ حضرت یوسف باپ کی محبت میں اتنا گم ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے رہنا بھول گئے۔ اللہ نے یوسف پر وحی نازل فرمائی، یوسف تو باپ کے احترام میں کھڑا نہ ہوا، آج کے بعد تیری پشت میں جتنے بچے پیدا ہوں گے ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے، ہم کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس سے پہلے جتنی اولاد ہوئی اللہ نے سب کو نبوت عطا فرمائی۔ اس واقعے کے بعد آپ اندازہ تو کریں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے، اور اس واقعے کو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، حضرت محبوب الہی نے بھی اس کا تذکرہ کیا، حشت بہشت اس کے لیے آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یوسف جیسا نبی ہو اپنے والد کے لیے سستی کی وجہ سے نہیں، غفلت کی وجہ سے نہیں، وہ پورے محبت میں اتنے ڈوب گئے کہ باپ کے لیے کھڑے نہ ہوئے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر ماں باپ موجود ہو اب وہ کھڑے ہو تو تمہارے لیے بیٹھنا بے ادبی ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا، اللہ اکبر، موتا امام مالک کا درس ہو رہا تھا، ایک محدث درس دے رہے تھے، اتنے میں وہ محدث اچانک درس چھوڑ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹھ کر درس شروع کیا۔ لوگوں نے کہا آپ جو ہے درس چھوڑ کر کے اٹھ گئے جبکہ آپ کا معمول نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا میری ماں کھڑی ہو گئی تو میں بھی کھڑا ہو گیا، میری ماں بیٹھ گئی تو میں بھی بیٹھ گیا، کیونکہ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے وہ میری ماں کے احترام کے صدقے میں عطا فرمائی۔ بزرگوں کے احترام کا حال یہ ہے، فرمایا گیا ماں باپ کھڑے ہوں اور بیٹھ جانا یہ بے ادبی ہے، ماں باپ نیچے بیٹھے اولاد اوپر بیٹھے یہ بے ادبی ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کا نام بے ادبوں میں لکھا جاتا ہے، اس کا نام نافرمانوں میں لکھا جاتا ہے۔ اور ایک قول امام ابن الجوزی نقل کرتے ہیں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی، موسیٰ اگر کوئی میری نافرمانی کرے، گناہ کرے، گناہ کر لے، اگر اس سے گناہ ہو جائے اور وہ ماں باپ کا فرما بردار ہو تو میں اس کا نام فرما برداروں میں لکھتا ہوں، اور کوئی میری فرما برداری یعنی نیکیاں کثرت سے کرتا ہے اور ماں باپ کا دل دکھاتا ہے تو میں اس کا نام نافرمانوں میں لکھا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کی زندگی میں ہر نعمت ہو، ماں باپ کی دعا اور خوشی نہ ہو اس کو دنیا میں کبھی خوشی نہیں مل سکتی۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے جس کو حدیث کی بہت ساری کتابوں میں لکھا گیا ہے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے، ان میں سے ایک صاحب جریج کا نام بھی آتا ہے۔ جریج بنی اسرائیل کے تاریخ الدنیا ولیوں میں سے ایک ولی تھا، اور جس کا کام ہی تھا رات و دن اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کے اندر وہ بندہ مصروف رہتا تھا۔ اس کا صومعہ، اس کو آپ خانقاہ کہہ لیجئے، وہ بنی ہوئی تھی اور وہ عبادت کے اندر رات و دن مصروف رہتا تھا۔ ایک دن جریج کی ماں اس سے ملاقات کے لیے آئی،
اس نے دروازے پہ دستک دی، جریج بہت دن ہو گئے تجھ سے ملاقات کرنی ہے بیٹا۔ وہ نفل نماز میں مصروف تھے، جیسے ہی ماں کی آواز سنی دل میں خیال آیا نماز چھوڑ کر ماں سے گفتگو کروں یا نماز مکمل کروں۔ یاد رکھیں کبھی کبھی شیطان انسان کو فرائض اور واجبات سے ہٹا کر نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ فرائض و واجبات سے ہٹا کر انسان کو شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جیسے ہم نوافل میں بہت شدت کرتے ہیں، فرائض و واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ابھی محفل ختم ہوگی، حضور امیر سنی دعوت اسلامی ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، سادات کرام ہوں گے، مسافر کے لیے خوب بھیڑ ہوگی، دھکم دھکا چیخ پکار ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ ہاتھ چومنے بس، یا نظر پیش کرنی ہے، یہی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے اتنی بھیڑ ہوگی، اتنی شدت ہوگی، سب کچھ ہوگا، وفور محبت سے لوگ ایک دوسرے پہ سبقت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ دست و بوسی وہ عمل ہے۔ ایک ظالم بادشاہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، پوچھا کہ تو جنت میں کیسے آیا جبکہ تو نے بڑا ظلم کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے عقیدت سے، اللہ نے اسی کے صدقے مجھے جنت عطا کر دیا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، ٹھیک ہے یہ، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی شدت ہم مقررین کے، سادات کے، مشائخ کے، علماء کے ہاتھ چومنے کے لیے کرتے ہیں، کیا کبھی گھر میں ہم اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گھر میں ماں باپ کے ہاتھ چوم کر یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو مبارک ہو آپ کو، اور اگر آپ یہاں شدت کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ماں باپ کو جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھتے، تو یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کے کبھی کام نہیں آ سکتے۔ اس لیے کہ یہاں تو ہاتھ چومنے کے لیے ہزاروں کا مجمع ہے، لیکن ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اس ماں کے دل سے پوچھو، جب اس کا بیٹا اس کے ہاتھ چوم کر گھر سے نکلتا ہے تو وہ ماں کا سینہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور بن مانگے اس کے دل سے وہ دعا نکلتی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیا کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا سفر میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا جہاد میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ جو دعا مقبول ہے اس کے لینے کی کوشش نہیں کرتے، جو دعائیں مشکوک ہیں ان کے چکر میں رات و دن لگے ہوئے۔ فرائض و واجبات میں سستی پیدا کر کے شیطان نوافل میں الجھا دیتا ہے۔ جنیج کی ماں دستک دے رہی ہے، بیٹے تجھ سے گفتگو کرنا ہے۔ اس نے سوچا نماز پڑھوں یا ماں سے بات کروں، دل نے کہا نماز مکمل کر لے۔ پھر دوسری بار ماں نے دستک دی، پھر دل میں خیال آیا نماز پڑھ لوں یا ماں سے ملاقات کر لوں۔ تیسری بار دستک دی۔ حالانکہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، اگر ہم نفل نماز پڑھ رہے ہوں، ماں باپ کو پتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے نفل نماز، اور ماں باپ آواز دیں تو نماز چھوڑ کر، نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کے حکم پر آنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ نفل سے بہتر والدین کی خدمت ہے۔ میں نے ابھی حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس نے بار بار یہ سوچا ماں پکار رہی ہے نماز مکمل کروں یا ماں سے گفتگو کروں۔ ماں 3 مرتبہ دستک دے چکی۔ ماں تھی، جس کی محبت کو ٹھیس پہنچتی ہے نا، پھر وہاں سے جتنی جلدی دعا نکلتی ہے اتنی جلدی پھر بد دعا بھی نکلتی ہے۔ اور آپ سے کہتا ہوں اپنے اولاد کے لیے کبھی بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد کے لیے بد دعا کر دے وہ اولاد کو تباہی تک پہنچا دیتا ہے۔ کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہاری دعا بھی فوراً قبول ہے، تمہاری بد دعا بھی فوراً قبول ہے۔ اولاد کے لیے جلدی سے، اولاد تو کیا کسی کے لیے بد دعا مت کیا کرو، اس لیے کہ بد دعا کرنا اپنا کام ہی نہیں۔ ماں نے کہا جنیج تجھے مجھ سے ملنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور تو میرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس وقت تک تو مرے گا نہیں جب تک کہ تو کنجریوں کا چہرہ نہ دیکھ لے، جب تک تو فاحشہ عورتوں کے ہاتھوں ذلیل نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے گی۔ جریج نے یہ جملے سنے، نماز مکمل کی، دروازہ کھولا تو ماں جا چکی تھی، ماں رخصت ہو چکی تھی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ایک فاحشہ عورت زنا کے ارادے سے صومعہ میں داخل ہوئی، اور داخل ہونے کے بعد زریج سے کہا کہ میرے ساتھ برائی کر۔ زریج نے کہا اللہ کی پناہ میں زنا نہیں کرتا، زنا بدترین جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد وہ باہر نکلی، نیچے ایک دوسرا بندہ رہتا تھا جو چرواہا تھا، اس کو اس نے زنا کی دعوت دی، وہ زنا کے اندر مصروف ہو گیا، اور اس زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ جب بچے کے متعلق بادشاہ نے اور حاکم نے پوچھا، بلکتے ہیں،
وہ ہوش کے ناخن لے. جس دن یہ جھریوں والے چہرے تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر قبر میں چلے جائیں گے, ان چہروں کو ترسو گے, اس محبت کو ترسو گے, مگر یاد رکھنا اس محبت کو ترس کر کے جب دعائیں کرو گے کہ اللہ وہ چہرہ کبھی خواب میں تو دکھا دے, نافرمانوں کو وہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئے. آج اللہ نے موقع دیا ہے, ماں باپ موجود ہے, انہیں راضی کر لو. علامہ ابن الجوزی جو واقعہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت مالک ابن دینار مشہور تابعی, بڑا مقام ہے, بہت بلندی پر فائز ہے. حضرت مالک الدینار ان کو کہتے ہیں. اکابر صوفیاء میں جن کا تذکرہ آتا ہے, آپ حج کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھ رہے تھے کہ عمرہ کرنے والوں کی کثرت, حج کرنے والوں کا ہجوم, بہت دل خوش ہو رہا تھا. لاکھوں کی تعداد میں لوگ پروانہ وار کعبے کے ارد گرد گھوم رہے تھے. مالک الدینار نے ہاتھ اٹھائے, عرض کی میرے قریب, میں آج تجھ سے دو چیزیں مانگنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ تو مجھے بتا کہ تو نے کس کا حج قبول کیا, اور یہ بھی بتا دے کہ وہ کم بخت کون ہے جس کا حج تو نے رد کر دیا. حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں سویا تو جس کا حج مقبول تھا وہ بتا دیا گیا. دوسری رات سویا تو پتا چلا کہ ابن ہارون بلخی نام کا ایک شخص ہے, اللہ نے اس کے حج کو رد کر دیا, اس کے حج کو لوٹا دیا, اس کے منہ پہ مار دی گئی اس کی محنت. خراسان کا تھا, بلخ کا تھا, افغانستان کی سرزمین سے اس کا تعلق تھا. مالک الدینار کو ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہ تھی. آپ منا کے میدان میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے کہا یہاں خراسانی کہاں ہے, تو لوگوں نے نشاندہی کی, کہا کوئی بلخ سے بھی آیا ہے, تو کہا کہ ایک بندہ ہے, اتنا نیک ہے وہ بندہ کہ 40 سال سے وہ مسلسل روزے رکھتا ہے اور ہر رات 40 سال سے وہ مسلسل نمازیں پڑھتا ہے. بلخ میں اس سے نیک ترین کوئی انسان ہے ہی نہیں. تو مالک الدینار نے کہا کہ اس کا نام محمد ابن ہارون ہے. کہاں وہی بندہ ابن ہارون, اس جیسا نیک پورے خراسان پورے بلخ میں نہیں ہے. حضرت مالک ابن دینار کو حیرت ہوئی. قدرت کہتی ہے کہ ہم نے اس کا ہاتھ اس کے منہ پہ پھینک دیا, رد کر دیا, اور یہاں اس کی نیکیوں کے لوگ چرچے کر رہے ہیں, اس کے تقوی اور پرہیزگاری کے لوگ چرچے کر رہے ہیں. حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے, تو وہ لوگوں سے الگ تھلگ ایک پہاڑ کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا تھا. میں جیسے ہی پہنچا وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے شخص, ضرور تو کوئی خواب دیکھ کر میرے پاس آ رہا ہے اور کوئی خواب تجھے مجھ تک لایا ہے. حضرت مالک ابن دینار تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ ابھی میں نے اس کو اپنے دل کی کیفیت بتائی بھی نہیں, اور یہ کہتا ہے کہ کوئی خواب تجھے مجھ تک لا رہا ہے, کوئی خواب دیکھ کر کے تو آ رہا ہے. میں نے کہا اے اللہ کے بندے, اے اللہ کے بندے, تجھے کیسے پتا چلا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ کہا یہ واقعہ میرے ساتھ آج کا نہیں, یہ 40 سال سے ہر سال کا ہے. اب بتا تو نے کیا خواب دیکھا, اللہ نے تجھے کیا حکم دیا وہ بیان کر. کہا کہ خواب میں اللہ کا حکم ملا, تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ یہ بھی 40 سال کا معمول ہے, بول تو کیا لایا ہے میرے لیے پیغام. اور وہ رونے لگا. تو اس وقت حضرت مالک الدینار نے کہا کہ اے ابن ہارون, میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے تیرے حج کو رد کر دیا, تیرے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا. وہ شخص رونے لگا اور اس کے بعد حضرت مالک الدینار نے کہا کہ تجھے یہ سب باتیں کیسے پتا چلی, اور تو کہتا ہے کہ یہ داستان 40 سال پرانی ہے, ہر سال تیرے ساتھ 40 سال سے یہی ہوتا ہے, کیا ہوا؟ اس وقت اس نے کہا میں وہ کم نصیب انسان ہوں کہ میری جوانی کی ابتدا تھی, برے دوستوں کا ساتھ ملا, انہوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا, نشے کا عادی بنا دیا. اللہ ہر مسلمان کو نشے کی لعنت سے بچائے. نشہ کہاں تک لے جاتا ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. برے دوستوں کا ساتھ مل گیا, انہوں نے مجھے نشے کا عادی بنا دیا. شعبان کی آخری تاریخ گزر چکی تھی, رمضان مبارک کا چاند نظر آ چکا تھا. اس رات میں دوستوں نے اتنی شراب پلائی, شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے میں گھر آیا. ماں نے غصے میں کہا بدبخت, رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا, تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے آیا ہے. اور اس کے بعد ماں نے مجھے ایک تماچا لگا کر کہا اللہ تجھے تباہ کرے, تو رمضان المبارک کی پہلی شب میں بھی یہ کام کرتا ہے. اس نے کہا میں نشے میں تھا, مجھے غصہ آیا, میں نے جب ماں کا تماچا کھایا اور میں نے ماں سے سنا کہ اللہ تجھے تباہ کرے, تندور جل رہا تھا, میں نے اپنی ماں کو مارا اور اٹھا کر کے تندور میں پھینک دیا. جب میں نے اپنی ماں کو تندور میں پھینک دیا,
وہ جلتے ہوئے تندور میں میری ماں جل گئی، نشے میں تھا، میری بیوی نے مجھے اٹھا کر کے بستر کی طرف پھینک دیا، ماں تو جلتی رہی۔ آدھی رات کے بعد جب میرا نشے کی حالت ختم ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کو پکارا، بیوی نے کرارے لہجے میں جواب دیا اور اس نے مجھے بہت ساری جلی کٹی سنائی۔ میں نے کہا آج سے پہلے بھی تو شراب پیا، اور وفادار بیوی آج سے پہلے تو نے کبھی یہ باتیں نہیں کہی، آج تو یہ باتیں کیوں کہتی ہے؟ اس نے کہا بدبخت، تو ماں کا نہ ہوا تو کس کا ہوگا؟ تو نے اپنی ماں کو جلا ڈالا، دیکھ تو صحیح۔ جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں بڑی ہوئی تھی اور مری ہوئی تھی، جلی ہوئی روٹی کی طرح اس کا جسم ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ سب کام میں نے نشے میں کیا تھا، نشے میں کرے یا کیسے کرے، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ماں جا چکی ہے، ماں عالم جاویدانی کی طرف عالم فانی سے رخصت ہو چکی ہے۔ مجھے بہت احساس ہوا میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطیوں کا بھی معیار ہوتا ہے، اس کی بھی قسمیں ہوتی ہے۔ کچھ غلطیاں فوراً معاف ہو جاتی ہے، کچھ غلطیوں کی معافی کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی ماں کے قتل کے جرم میں اپنے آپ کو یہ سزا دی کہ میں نے اپنے بائیں ہاتھ میں کڑھاڑی لی اور اپنا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، کہ جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے یہ ہاتھ میرے سینے سے منسلک رہنے کے قابل نہیں ہے، اور میں نے ہاتھ کاٹ کر کے پھینک دیا۔ اور پھر میں نے اپنی ہسلی سے اپنے ایک ہاتھ کو اس کو باندھ دیا، اپنے پیر کو باندھ دیا۔ 40 سال سے زنجیر میں پابند ہو کر اسی طرح پھر رہا ہوں، اور اس دن کے بعد سے اتنی توبہ کی، ہر دن توبہ کرتا ہوں، ہر دن اللہ سے معافی مانگتا ہوں، ہر دن استغفار کرتا ہوں۔ اس کے بعد سے میں نے کبھی روزے کو ترک نہیں کیا۔ ماں کے قتل کو 40 سال ہو چکے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک کے میں مسلسل روزے سے ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، روتا رہتا ہوں، مٹھی بھر چنے سے افطار کرتا ہوں، بس عبادت عبادت عبادت۔ اور اس کے بعد سے ہر سال حج کرتا ہوں، لیکن جب ہر سال حج کے لیے آتا ہوں تو کوئی متقی پرہیزگار بندہ، اللہ کا ولی یہی پیغام ہر سال لے کر کے آتا ہے، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا، اللہ نے تیرا حج رد کر دیا۔ 40 سال سے حج کے رد کا معاملہ یوں ہی سن رہا ہوں۔ جب یہ داستان حضرت مالک بن دینار نے سنی، آپ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جھٹکے غصے سے اور کہا تیرے جرم کی وجہ سے اللہ کہیں زمین اور آسمان کو جلا کے خاکستر نہ کر دے، تو بدبخت ہے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔